مولانا طارق جمیل صاحب کی پوری یہاں کام کرنے والی پوری ٹیم کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھرپور جزائے خیر دے۔ خصوصاً مشکل وقت میں اس پورے علاقے کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ان کے ان جذبات پر انہیں اجر عظیم دے۔ دوستو، انتہا درجے کے مشکل ترین حالات گزرے، 3 مہینے جو سابقہ گزرے ہیں، ان کے اندر جن لوگوں پر یہ حالات گزرے ہیں انہی کو ان چیزوں کا اندازہ ہے۔ پر اس مشکل ٹائم میں جو باہر سے دوست ساتھی آئے اور انہوں نے یہاں پر خدمات انجام دی، میں اہل توسہ کی طرف سے ان کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم دے۔ خصوصاً تعمیر نو کا کام انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اگر خود بندہ اس پر اندازہ کرے تو ایک گھر میں اگر 2 مستری بھی آ جائیں تو کس انداز میں ان کو پورا کیا جاتا ہے وہ ان گھر والوں کو اندازہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہمارے لوگ بات چیت میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مستری گھس چکے ہیں، اب پولیس کو بلانا پڑے گا ان کو نکالنے کے لیے۔ لیکن ماشاءاللہ 100 گھروں کی تعمیر یہ بہت بڑا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ انتہائی مشکل حالات کے اندر جب کسی طرف سے بھی کہیں سے بھی کوئی سہارا نہ ہو، مولانا طارق جمیل صاحب کے ادارے نے ان کے لیے سہارا بنے۔ ہم پورا اہل توسہ ہمیشہ ان کے مشکور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں برکتیں دے۔ اور اس وقت احساس ہونا چاہیے تمام لوگوں کو، اور سمجھ بھی آنی چاہیے، سب سے زیادہ کام پورے ملک کے اندر اگر کچھ لوگوں نے کیا ہے تو وہ مذہبی لوگ تھے۔ الحمدللہ مذہبی لوگوں نے پورے ملک میں رات دن ایک کر کے مسلسل جد و جہد، مسلسل محنت، مسلسل کوشش کے ساتھ آج الحمدللہ یہ پنڈال تو سج گئے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے جو محنتیں ہیں، اس کے پیچھے جو رات دن ایک کر کے میں دیکھتا تھا اپنے ساتھی جو اس وقت اسٹیج پر بیٹھے ہیں، میں دیکھتا تھا کہ کس طرح مشکل حالات میں یہ ہمارے ساتھ چل رہے تھے۔ پھر روزانہ کے معاملات میں ان سے پوچھتا، حال حوال لیتا، تو مجھے پتا تھا کہ انتہائی مشکل حالات میں آج اس وقت میں کسی کے لیے 5 منٹ ٹائم نکالنا انتہائی مشکل عمل ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ سارے ساتھی آتے رہے اور آ کر مسلسل محنت کرتے رہے۔ ہم ہمیشہ ان کے مشکور رہیں گے، ہمیشہ ہماری یادوں میں یہ لوگ رہیں گے جنہوں نے مشکل ٹائم میں ہمارا ساتھ دیا۔ خصوصاً مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کا پورا ادارہ بہت کام کیا۔ واللہ وہ دن مجھے یاد ہے کہ راتوں کو دن کو ان کے نوجوان کس طرح سے ہمیں جگہ جگہوں پر ملتے تھے، مختلف جگہوں پر مجھے وہ دن یاد ہے۔ اور مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ اتنا مشکل سے آ کر ان علاقوں میں آ کر کام کرنا انتہائی مشکل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم دے۔ ساتھ ساتھ میں اس موقع پر میں ضرور بتانا چاہوں گا اپنے باہر سے آئے ہوئے تمام ساتھیوں کو کہ تحصیل توسہ انتہائی پسماندہ ترین علاقہ ہے، انتہائی پسماندہ ترین علاقہ ہے۔ میں نے خود 18 سال ہو گئے ویلفیئر کے مختلف جگہوں پر کام کیا، پاکستان میں کام کیا، پاکستان سے باہر صومالیہ میں، افریقہ میں، تنزانیہ میں، نیروبی، کینیا کے مختلف علاقوں میں کام کیا۔ پاکستان کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تھر کے حالات زیادہ برباد ہیں۔ ہم جانتے ہیں، میں نے تھر میں بھی کام کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں تھر سے بھی زیادہ اگر کوئی تباہی والے علاقے ہیں جن میں کچھ نہیں ہے، مسلسل برباد ہیں، اس سیلاب سے بھی پہلے بھی برباد تھے، وہ کوہ سلیمان کی دامنی پٹی ہے۔ انتہائی حالات تباہ ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد عورتوں کی ایسی ہوتی ہے جو شہروں تک ڈیلیوری کیس کے لیے پہنچ نہیں سکتی،
راستے میں مر جاتی ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے پہاڑ کے لوگ جو گرمیوں میں سانپ کے ڈس جانے سے مر جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو لوگ مختلف ہسپتالوں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں کہ راستے میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ مشقت کا اور انتہائی مشکل ترین علاقے ہیں یہ۔ ان مشکل ترین علاقوں میں اس مشکل گھڑی میں جو ساتھی آئے ہیں ہم ہمیشہ ان کے ممنون رہیں گے، اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ تباہی بہت زیادہ ہے، لوگوں کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، ہم جتنا بیان کریں نہیں کر سکتے ہیں، اس وجہ سے اس کوشش کو جاری رکھیں، اس محنت کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ جس طرح آج یہ ایک بڑا پروگرام ہوا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کوشش چلتی رہے گی۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے۔ بہت بڑے علاقے ہیں جہاں پر پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ 5 کلومیٹر سے لوگ ڈبوں میں پانی بھر کر گھروں کی طرف لاتے ہیں۔ بہت مشکل ترین حالات کے اندر جتنے بھی ساتھی کام کر رہے ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں درخواست بھی کرتا ہوں کہ اس علاقے پر ہمیشہ توجہ رکھی جائے۔ یہ علاقہ انتہائی محروم علاقہ ہے۔ تھر کے حالات میں نے دیکھے ہیں، پر تھر کے ساتھ کراچی لگتا ہے۔ کراچی بزنس مینوں کا شہر ہے، وہ آتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ یہاں کوئی بزنس مین بڑا شہر نہیں لگتا، کچھ نہیں ہے۔ یہ سیلاب کے ان دنوں میں کچھ لوگ یہاں آئے، اس سے پہلے کوئی نہیں آتا تھا یہاں۔ ٹی وی چینلوں نے اس بات کو اٹھایا، جس کے بعد بہت سے لوگ یہاں آئے، جیسے کہ اس وقت مولانا طارق جمیل صاحب فاؤنڈیشن اور بہت سی NGOs نے یہاں کام کیا۔ الحمدللہ جس منظم انداز میں اس ادارے نے کام کیا ہے ہم ہمیشہ ان کو یاد بھی رکھیں گے۔ ہم احساس رکھنے والے لوگ ہیں اور انشاءاللہ اس بات کا احساس ہمیشہ رکھیں گے۔ میں تمام ساتھیوں کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔